آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی اور کام کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام پاکستان میں صحت، علم اور خدمت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک علامت ہے، حکیم محمد سعید۔ جی بالکل، وہ صرف ایک طبیب نہیں تھے، ایک مفکر، ایک ماہر تعلیم، ایک بہت بڑے منتظم تھے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد یونیورسٹی کے بانی۔ بالکل، اور طب یونانی کو جیسے انہوں نے ایک نئی زندگی دی اور پھر مدینۃ الحکمہ جیسا بڑا خواب دیکھا اور اسے پورا بھی کیا۔ صحیح۔ تو ہمارے پاس ان کے بارے میں کافی مواد ہے، کچھ مضامین ہیں، ان کی سوانح ہے، ایک ڈاکیومنٹری کے بھی کچھ حصے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے اداروں کی معلومات بھی ہیں۔ جی ہاں، تو آج کوشش یہ ہوگی کہ ان سب چیزوں کو ملا کر حکیم صاحب کی شخصیت کو سمجھیں، ان کی خدمات کی اصل روح کیا تھی اور ان کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کی کہانی شروع ہوتی ہے دہلی سے۔ 9 جنوری 1920 کو پیدا ہوئے ایک پڑھے لکھے مذہبی گھرانے میں۔ جی، ان کا خاندان اصل میں تو کاشغر یعنی جو آج کل چین میں ہے وہاں سے آیا تھا۔ مغل دور میں۔ اچھا، اور پھر پشاور، ملتان سے ہوتے ہوئے آخرکار دہلی میں آباد ہوئے، اور یہ خاندان شروع سے ہی جڑی بوٹیوں یعنی طب کے کام سے جڑا ہوا تھا۔ ہندوستان میں ہمدرد دواخانہ تو پاکستان بننے سے پہلے ہی قائم تھا۔ تو گویا یہ پیشہ ان کو وراثت میں ملا۔ بالکل، اور ان کی تربیت میں والدہ رابعہ بیگم کا بڑا اہم کردار بتایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ قصہ بہت مشہور ہے کہ وہ روز کی کمائی سے کچھ پیسے الگ رکھتی تھیں اور وہ بعد میں ہمدرد کی ایک عمارت خریدنے میں کام آئے۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی شخصیت کی تعمیر میں، ان کی اقدار بنانے میں بہت اہم رہیں۔ گھر سے ہی تعلیم شروع ہوئی، قرآن پاک حفظ کیا۔ 9 سال کی عمر میں۔ جی، اور پھر عربی، فارسی، اردو، انگریزی سیکھیں، پھر دہلی یونیورسٹی سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، بی فارمیسی اور کیمسٹری میں BSc کیا۔ اور پھر ہمدرد لیبارٹریز میں ہی تحقیق شروع کر دی۔ بالکل، وہیں سے عملی زندگی کا آغاز ہوا۔ اشارہ کرتے ہیں جیسے وہ کبوتر والا واقعہ یا جے پور میں قلفی والا۔ ہاں، وہ سچ بولنے پر چاچا کا خوش ہونا یا والدہ کا یہ سکھانا کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، یہ وہ بنیادی سبق تھے جو ساری زندگی ان کے ساتھ رہے۔ پھر آیا 1947 کا سال، تقسیم ہند۔ حکیم صاحب کا تحریک پاکستان میں بھی کچھ کردار رہا۔ جی، وہ حامی تھے پاکستان کے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایک بہت بڑا اور مشکل فیصلہ کیا۔ پاکستان ہجرت کا۔ جی، اور یہ آسان بالکل نہیں تھا۔ ان کا خاندان، خاص طور پر ان کی والدہ اور بڑے بھائی حکیم عبدالحمید، جو ہندوستان میں ہمدرد کے سربراہ تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان جائیں۔ اور سنا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسی بڑی شخصیات نے بھی روکا تھا۔ جی، خواجہ حسن نظامی نے بھی مشورہ دیا کہ ہندوستان میں ہی رہیں، یہاں آپ کا مستقبل زیادہ روشن ہے۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ نہیں، وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب وہ نظریاتی طور پر پاکستان کا حصہ ہیں اور وہیں جائیں گے۔ یہ بڑی آپ کہہ لیں نظریاتی کمٹمنٹ تھی۔ تو پھر وہ سب کچھ، دہلی کا کاروبار، گھر، سب چھوڑ کر 1948 میں اپنی بیوی نعمت بیگم اور بیٹی سعدیہ راشد کے ساتھ کراچی آ گئے، تقریباً خالی ہاتھ۔ کراچی آ کر تو یقیناً بہت مشکلات پیش آئی ہوں گی۔ شروع میں کیا کیا؟ جی، شروع میں بہت مشکل وقت تھا۔ ایک چھوٹے سے اسکول میں تھوڑی سی تنخواہ پر پڑھاتے بھی رہے۔ اچھا۔ جی، پھر آخرکار کچھ عرصے بعد آرام باغ روڈ پر ایک چھوٹی سی 10 بائی 10 فٹ کی دکان کرائے پر لیں اور وہیں سے ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ وہ پہلا مطب۔ جی، وہی پہلا مطب۔ اور 19 جون 1948 کو اس کا باقاعدہ افتتاح بھی ہوا۔ سنا ہے وزیر تعلیم پیر الہی بخش نے کیا تھا۔ جی ہاں، اور جو تھوڑا بہت سرمایہ تھا وہ وہی تھا جو وہ دلی سے شربت روح افزا اور نون حال گرائپ واٹر کا کچھ سٹاک ساتھ لے آئے تھے۔ روح افزا، یہ نام بھی تو بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، یہ نام ان کے والد نے پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کے ایک کردار روح افزا سے لیا تھا، اور اس کا لیبل بھی ایک مشہور آرٹسٹ مرزا نور حسین نے ڈیزائن کیا تھا۔ واہ، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ بالکل، ہمدرد کی کہانی ان تفصیلات سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر ہمدرد نے تو ماشاءاللہ بہت تیزی سے ترقی کی۔
جی، حکیم صاحب کی محنت اور لگن رنگ لائی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اسے صرف ایک بزنس نہیں سمجھا۔ 1953 میں باقاعدہ ہمدرد فاؤنڈیشن قائم کی۔ اور پھر اسے وقف بنا دیا 1969 میں؟ جی ہاں، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ وقف بنانے کا مطلب یہ تھا کہ اب ہمدرد کی آمدنی کسی کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ وہ تحقیق، تعلیم، صحت اور دوسرے فلاحی کاموں پر خرچ ہوگی۔ یہ تو ایک بالکل منفرد ماڈل تھا اس وقت، شاید اب بھی ہے۔ یقیناً یہ ان کی خدمت کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں جو بعد میں ہمدرد بنگلہ دیش بنا، پھر لاہور، پشاور اور بھی کئی شہروں میں شاخیں کھولیں۔ ساتھ ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی، ترکی سے پی ایچ ڈی کی۔ جی، انکارا یونیورسٹی سے فارمیسی میں پی ایچ ڈی کی 1952 میں۔ وہ طب یونانی یعنی ہماری مشرقی طب کے بہت بڑے علمبردار بنے۔ اس حوالے سے ان کی کیا خاص خدمات ہیں؟ مطلب طب یونانی تو پہلے سے موجود تھی۔ موجود تو تھی، لیکن اسے وہ مقام حاصل نہیں تھا جو ایلوپیتھک کو تھا۔ حکیم صاحب نے اس تاثر کے خلاف جنگ لڑی کہ یہ کوئی عطائی ٹوٹکا ہے۔ خاص طور پر جنرل برکی کے دور میں جو کوشش ہوئی تھی اسے ختم کرنے کی۔ جی، ایوب خان کی حکومت پر انہوں نے سخت تنقید کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ طب یونانی ایک مکمل سائنسی نظام ہے جس کی بنیاد جسم کے اخلاق اور مزاج کے توازن پر ہے۔ انہوں نے اسے صرف روایتی علاج نہیں بلکہ ایک زندہ سائنس کے طور پر پیش کیا۔ تو انہوں نے صرف باتیں نہیں کی، عملی کام بھی کیا۔ بالکل، انہوں نے تحقیق کو فروغ دیا، اس کے اصولوں کو جدید زبان میں سمجھانے کی کوشش کی، تعلیمی ادارے بنائے۔ ان کی کوششوں سے پاکستان میں اسے قانونی حیثیت ملی۔ اور عالمی سطح پر بھی WHO سے بھی منوایا۔ وہ چاہتے تھے کہ دنیا اس حکمت سے فائدہ اٹھائے۔ اور مریضوں کا علاج تو وہ جیسے عبادت سمجھ کر کرتے تھے، لاکھوں لوگوں کا مفت علاج کیا۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ تقریباً 30 لاکھ مریضوں کا انہوں نے اپنی زندگی میں مفت علاج کیا۔ فجر سے لے کر عصر تک مکتب میں بیٹھتے تھے، کوئی فیس نہیں لیتے تھے، بلکہ ضرورت مندوں کو دوائیں اور پیسے بھی دیتے تھے۔ جی ہاں، اور ان کے علاج میں ایک روحانی پہلو بھی ہوتا تھا۔ وہ مریض کی ہمت بندھاتے تھے، اس کی نفسیات کا خیال رکھتے تھے۔ ان کا ایک اور بہت بڑا خواب تھا، بلکہ شاید سب سے بڑا خواب، مدینۃ الحکمہ، علم و حکمت کا شہر۔ جی، یہ ان کا ویژن تھا۔ بغداد کے تاریخی بیت الحکمہ سے متاثر ہو کر وہ کراچی کے پاس ایک بہت بڑے رقبے پر تقریباً 1200 ایکڑ پر ایک ایسا شہر بسانا چاہتے تھے جہاں علم کی ہر شاخ موجود ہو۔ اور یہ خواب پورا بھی ہوا۔ آج وہاں کیا کیا ہے؟ آج وہاں ہمدرد یونیورسٹی ہے، جس کے وہ پہلے وائس چانسلر بھی رہے۔ ہمدرد میڈیکل اور ڈینٹل کالج ہے، کالج آف ایسٹرن میڈیسن ہے، ہربل سائنسز کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ اور بیت الحکمہ لائبریری تو بہت مشہور ہے۔ جی، پاکستان کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے۔ پھر ہمدرد پبلک اسکول ہے، مطلب ایک پورا تعلیمی، تحقیقی اور طبی کمپلیکس ہے۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف ادارے بنانا؟ نہیں، مقصد تھا روایتی اسلامی علم اور جدید تعلیم و صحت کو ایک جگہ جمع کرنا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری اقدار اور جدید سائنس ساتھ ساتھ چلیں۔ یہ روایت اور جدت کا سنگم ہے۔ وہ خود بھی تو بہت لکھتے تھے، تقریباً 200 کتابیں۔ یہ کیسے وقت نکالتے تھے؟ یہ ان کی غیر معمولی ڈسپلن اور محنت تھی۔ وہ صبح بہت جلدی اٹھتے تھے۔ انہوں نے طب، صحت، اسلام، تاریخ، سائنس، بچوں کا ادب، سفر نامے، بہت سے موضوعات پر لکھا یا مرتب کیا۔ اور صحافت میں بھی بڑا نام کمایا، خاص طور پر بچوں کا رسالہ ہمدرد نونہال۔ ہمدرد نونہال تو سمجھے ان کی پہچان بن گیا۔ 1953 میں شروع کیا اور آج تک جاری ہے۔ اور آج بھی اتنا ہی مقبول ہے۔ یہ بچوں سے ان کی محبت اور ان کی تربیت کی فکر کا ثبوت ہے۔ اسی لیے تو حکومت نے ان کے یوم پیدائش 9 جنوری کو بچوں کا قومی دن قرار دیا۔ انہوں نے بڑوں کے لیے ہمدرد صحت بھی نکالا اور وہ فورمز بھی بنائے تھے، ہمدرد شورا اور نونہال اسمبلی۔ جی، ہمدرد شورا بڑوں کے لیے تھا، جہاں دانشور اور رہنما آ کر بات کرتے تھے، اور نونہال اسمبلی بچوں کی پارلیمنٹ جیسی تھی، انہیں اظہار رائے کا موقع دینے کے لیے۔ وہ البیرونی اور ابن سینا جیسی شخصیات پر عالمی کانفرنسیں کرواتے تھے۔ اتنی ساری کامیابیاں، اتنی مصروفیت، لیکن ذاتی زندگی کیسی تھی ان کی؟ بالکل سادہ، درویش صفت انسان تھے۔ مکتب میں سینکڑوں مریض دیکھتے، فیس کسی سے نہیں لیتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ بچوں سے تو انہیں خاص لگاؤ تھا۔
मतलब में टॉफियां और खिलौने रखते थे बच्चों के लिए। जी, और ये सादगी तब भी कायम रही जब वो 1993-94 में कुछ अरसे के लिए सिंध के गवर्नर बने। हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है। गवर्नर बने लेकिन सरकारी मुराद नहीं ली। बिल्कुल, ना सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की, ना गवर्नर हाउस में रहे। कहते थे कि जहां मैं रहता हूं वही ठीक है। सरकारी दौरे भी अपने पैसों से किए। और सुना है तकरीबन 2 लाख रुपए जो सरकारी खर्चात के थे वो भी वापस कर दिए। जी, वापस कौमी खजाने में जमा करा दिए। और इस मुख्तसर अरसे में भी 4 यूनिवर्सिटियों के क़याम में किरदार अदा किया, लेकिन फिर जल्दी ओहदा छोड़ दिया। क्यों? कहते थे कि गवर्नरी की वजह से मरीजों को वक्त नहीं दे पा रहा, उनका हक मारा जा रहा है। खिदमत का जज्बा इतना गालिब था। उनके नारे थे ना, जागो जगाओ, पाकिस्तान से मोहब्बत करो, पाकिस्तान की तामीर करो। ये सिर्फ नारे नहीं थे, वो खुद उस पर अमल करते थे। ऐसे शख्स का अंजाम इतना अलमनाक क्यों हुआ? 17 अक्टूबर 1998 की सुबह कराची में अपने मुतब के बाहर। जी, उन्हें गोलियों का निशाना बनाकर शहीद कर दिया गया। शहादत के वक्त भी वो रोजे से थे। ये तो पूरे मुल्क के लिए एक सदमा था। बहुत बड़ा सदमा था। शदीद रद्द अमल आया। उस वक्त की हुकूमत ने सिंध में गवर्नर राज लगा दिया। और फिर तहकीकात शुरू हुई। उसमें क्या सामने आया? पुलिस ने तहकीकात के बाद इस कत्ल का इल्जाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के कुछ कारकुनान पर लगाया। ये एक बहुत संगीन इल्जाम था। जी, बहुत संगीन। MQM ने इसकी सख्त तरदीद की, एहतजाजन हुकूमत से भी अलग हो गई। मामला बहुत सियासी हो गया। कई कारकुन गिरफ्तार हुए। केस का फिर क्या बना? मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चला। 1999 में इब्तदाई तौर पर कुछ मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई गई। लेकिन वो सजा कायम नहीं रही। नहीं, बाद में अपीलें हुईं। मई 2001 में सिंध हाई कोर्ट ने शवाहिद को नाकाफी करार देते हुए सजाएं कालअदम कर दी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी? जी, 26 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस्तिगासा का केस कमजोर था और शवाहिद में गड़बड़ थी। नोट: ये तफसीलात दस्तयाब ज़राए की रोशनी में गैर जानिबदारी से बयान की जा रही हैं। तो मतलब ये कि हकीम सईद का कत्ल किसने किया, ये सवाल आज तक जवाब तलब है। बदकिस्मती से, जी हाँ, ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं सकी। इस सानहे का उनके खानदान पर, खासतौर पर उनके बड़े भाई पर बहुत गहरा असर पड़ा होगा। जी, हकीम अब्दुल हमीद साहब जो दिल्ली में थे, वो इस सदमे को बर्दाश्त न कर सके और भाई की शहादत के चंद महीनों बाद जुलाई 1999 में वो भी इंतकाल कर गए। अल्लाह अकबर। हकीम मोहम्मद सईद आज जिस्मानी तौर पर हमारे साथ नहीं, लेकिन उनका काम तो जिंदा है। उनकी असल मिरास क्या है? उनकी मिरास उनके कायम करदा इदारे हैं। सबसे बढ़कर हमदर्द फाउंडेशन, हमदर्द यूनिवर्सिटी, मदीनतुल हिकमा, हमदर्द नूनाहाल। ये इदारे आज भी लाखों लोगों की जिंदगियों को छू रहे हैं। और तिब्बे यूनानी को जो उन्होंने मकाम दिलवाया, बिल्कुल, उसे एक नई शनाख्त दी, एक वकार बख्शा। उनकी खिदमात का एतराफ़ भी हुआ, सितारा इम्तियाज़ मिला, फिर शहादत के बाद निशाने इम्तियाज़ भी दिया गया। वो कुवैत प्राइज़ भी मिला था उन्हें तिब्बे इस्लामी पर। जी, 1983 में वो वर्ल्ड कल्चरल काउंसिल के बानी अराकीन में भी शामिल थे। उनके भाई का वो कौल मुझे याद आ रहा है जो आपने शायद पहले जिक्र किया था कि अगर सर सैयद अल्लाह के हुजूर मुसद्दसे हाली पेश करेंगे तो मैं हकीम मोहम्मद सईद को पेश करूंगा। क्या खूबसूरत बात कही है। ये उनकी शख्सियत और काम की अजमत को जाहिर करती है। वो एक मसीहा थे, एक मौल्लिम थे, एक मुंतजिम, एक मुफक्किर और सबसे बढ़कर एक दर्दमंद दिल रखने वाला इंसान थे। हकीम मोहम्मद सईद की जिंदगी वाकई बहुत सी जहतें रखती है। एक शख्स इतना बड़ा विजन और फिर उस विजन को हकीकत बनाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी लगन। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर नीयत खालिस हो, इरादा पक्का हो और खिदमत का जज्बा हो तो एक अकेला इंसान भी कितना कुछ कर सकता है। ये ख्वाब देखने और फिर उन ख्वाबों को मेहनत से सच कर दिखाने की कहानी है। किसी ने उनसे पूछा था कि पाकिस्तान आकर कभी पछतावा तो नहीं हुआ? जी, और उन्होंने कहा था, नहीं, हरगिज नहीं, ये सौदा हमने खुद किया था। क्या यकीन था, क्या कमिटमेंट थी। बिल्कुल, ये वाबस्तगी जो शहादत पर ख़त्म हुई आज के दौर में हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ उनकी शहादत का मुअम्मा है जो हल नहीं हुआ,
اور دوسری طرف ان کی زندگی کا مقصد ہے، ان کا کام ہے جو بالکل واضح ہے، روشن ہے۔ شاید یہی سوال ہے کہ ہم ان کی میراث سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا ہم صرف ان کے اداروں کو چلا رہے ہیں یا ان کے پیچھے جو خدمت، علم، دوستی اور پاکستان بنانے کا جذبہ تھا اسے بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو حکیم سعید کی زندگی آج ہم سے پوچھتی ہے۔